بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور ناظرین السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایف اے سطح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کورس کوڈ 303 اقبالیات پر، اور آج کی نشست میں ہمارا موضوع رہے گا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شہرۂ آفاق نظم شکوہ کے حوالے سے۔ آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس نظم کا پس منظر کیا ہے، اقبال نے اس نظم کے اندر کیا شکوہ کیا اور اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اور علامہ محمد اقبال نے اس نظم کے ذریعے دنیا کو کیا پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ شاعر ہیں، نثر نگار ہیں، محقق ہیں اور اقبالیات کے استاد بھی ہیں۔ ڈاکٹر شیراز زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنی آج کی نشست میں، اور سب سے پہلے جو میرا سوال ہے وہ یقینی طور پر ہمارے جو طلباء ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ جو شکوہ لکھا، یہ شکوہ بنیادی طور پہ ہے کیا، اور اقبال کو اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، شکوہ بنیادی طور پر اردو کی کوئی نظم کی صنف نہیں ہے۔ اصل میں ایک صنف تھی واسوخت کے نام سے لکھی جاتی تھی، جس میں محبوب سے شکوہ کیا جاتا تھا۔ یہ اردو کے اصناف میں شامل ہے واسوخت۔ میر تقی میر کی واسوخت کافی مشہور ہوئی، تو اقبال نے جب یہ شکوہ لکھی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میر تقی میر کی جو واسوخت ہے ان کے اثرات اس میں موجود ہیں۔ تو واسوخت کی جو ہے وہ اس کا جو مرکزی خیال اور اس کا جو لکھنے کا مقصد ہوتا تھا وہ محبوب سے شکوہ شکایت، اسے جلی کٹی سنانا، اور پھر اس سے ترک تعلق اور ہجر کا جو ہے نا وہ اظہار کرنا، تو یہ اس میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے بعد دوسری ایک صنف ہے مرثیہ۔ مرثیہ جو ہے وہ شخصی طور پر بھی لکھا جاتا تھا کسی قوم کا بھی، یعنی کہ کسی قوم کے جو ہے یا کسی شخص کی وفات پہ یا کسی اس کے غم و اندوہ کے حوالے سے جو ہے اس میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی، رونا پیٹنا، تو وہ ایک مرثیہ لکھا جاتا تھا۔ تو حالی الطاف حسین حالی نے مسدس لکھا، تو مسدس میں بھی وہ تقریباً مرثیے کی جو ہے وہ عناصر اس میں موجود ہیں۔ تو شکوہ بنیادی طور پر کوئی صنف سخن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو یوں اس کو کہہ لیجئے کہ ایک واسوخت اور ایک مرثیہ، یعنی کہ اس کا ایک یہ جو ہے نا وہ ایک مخلوط سی چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے عناصر اس میں موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال نے جو یہ شکوہ لکھا ہے اور اس کی جو حیت ہے یہ 31 بندوں پر مشتمل ہے، اور وہی جو واسوخت کی اور تقریباً مرثیے کی جو حیت ہے اسی میں لکھا ہے، اور 6 مصرعے اس میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو بات یہ کہ جہاں تک شکوہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو بر صغیر کے جو اس وقت حالات تھے خاص طور پر، اور پھر عالم اسلام کے جو حالات تھے، ان حالات میں علامہ محمد اقبال نے اس شکوے کو پیش کیا۔ یہ انجمن حمایت اسلام ایک جماعت تھی جو ہندوستان کی مسلمانوں کے لاہور میں اس کا مرکز تھا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے اور اسلام کے لیے یہ کام کرتی تھی انجمن۔ تو اس کے جلسے باقاعدہ منعقد ہوا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے 1900 میں اسی میں نالہ یتیم پڑھا، اور جو ہے 1904 تک وہ مسلسل اس میں جو ہے نظمیں پڑھتے رہے۔ 1904 کے میں میرا خیال مجھے یاد آ رہا ہے تو انہوں نے شاید تصویر درد پڑھی تھی، اور اس کے بعد 1905 میں وہ وہاں سے پھر کیونکہ چلے گئے تھے برطانیہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے، 1908 تک پھر انہوں نے کوئی نظم نہیں پڑھی۔ 1911 میں پھر جا کے جب اس کا اجلاس ہوا ہے، 26واں اجلاس، تو 26ویں اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے یہ نظم جو ہے وہ شکوہ پڑھی۔ یہ اجلاس رواز ہاسٹل اسلامیہ کالج لاہور جو ریلوے روڈ پر ہے اس کے جو ہے اس میں منعقد ہوا تھا۔ تو علامہ اقبال کیونکہ خوش گلو تھے اور آواز جو ان کی اچھی تھی، اور وہ اس سے پہلے جتنی انہوں نے نظمیں پڑھی وہ ساری کی ساری نظمیں ترنم سے پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اور دوسری بات اہم بات یہ تھی کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو نظمیں تھیں وہ پہلے سے چھپ جاتی تھی اور وہ وہاں پہ تقسیم ہوتی تھی۔ تو اس نظم کو نہ تو پہلے سے چھپوایا گیا، بلکہ علامہ اقبال ایک ہی جو نسخہ لے کے آئے تھے پڑھنے کے لیے وہی تھا، اور دوسرا انہوں نے یہ ترنم سے بھی نہیں پڑھی۔ تو لوگوں نے وہاں کہا کہ جی آپ جو ہے اس کو ترنم سے پڑھیں، تو اقبال نے خاص طور پہ کہا کہ اس کو جس انداز میں پڑھنا مناسب ہے میں بہتر جانتا ہوں۔ تو مولانا غلام رسول مہر وہاں موجود تھے، سرود و رفتہ میں انہوں نے لکھا
کہ علامہ اقبال نے اتنے خوبصورت انداز سے تحت اللفظ میں پڑھی ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ زندگی کے آخر تک جو ہے وہ مطلب اس کو یاد رکھیں گے کہ اس خوبصورت انداز سے پڑھی گئی۔ علامہ محمد اقبال کے والد صاحب جو ہے شیخ نور محمد، وہ بھی اس میں موجود تھے، اور مطلب ہے کہ جب اقبال نے پڑھی ہے تو لوگوں کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ کیونکہ یہ اس میں مسلمانوں کا ایک عروج و زوال کا نقشہ پیش کیا گیا تھا، تو مطلب ہے کہ مسلمان اکثر مسلمانوں کی جو وہاں پہ موجود تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور خود شیخ نور محمد بھی ایک طرف ان کو خوشی تھی اپنے بیٹے کا جو ہے وہ دیکھ کے کہ مطلب کس مقام پہ وہ پہنچ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غم و اندوہ کے جو ہے وہ ان کے چہرے پہ بھی تاثرات موجود تھے۔ تو مطلب ہے کہ بڑی ایک جذباتی سی فضا میں یہ اس نظم کو پڑھا گیا تھا۔ تو لکھنے کی ضرورت جہاں تک اور اس کا مرکزی خیال وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کا نقشہ پیش کیا جائے، اور مطلب ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آخر کار وہ کیا وجوہات اور وہ کیا عناصر ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ جس نے اتنا عروج حاصل کیا وہ زوال پذیر ہوئی۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں پک رہی تھیں، مطلب ہے کہ سوال تھے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مسلمان جو پوری دنیا میں جو انہوں نے حکومتیں کی اور اپنے انہوں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ دنیا کو عدل کا، مساوات کا اور قوت کا درس دیا، اور مطلب ہے کہ انسانیت کی اور مساوات کی بنیادیں رکھیں، ایسی حکومتیں قائم کی کہ جہاں کے غلامی کا تصور ختم ہو گیا اور انسانوں کو برابری کی سطح پہ لا کے جو ہے وہ ان کے ساتھ مطلب برتاؤ کیا گیا۔ تو ایسی جو صورتحال تھی، اس صورتحال میں اتنا عروج حاصل کرنے کے بعد، اتنا علم کی ترقی کرنے کے بعد، تمدنی ترقی کرنے کے بعد، دنیا پہ حکمرانی کرنے کے بعد آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ زبوں حال ہیں، یعنی پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ حال خراب ہے۔ اس کو ترکی کے جو ہے وہ وہاں پہ مطلب تحریکیں جو ہے عرب تحریکیں جو ہے وہ بیدار ہو گئی ہیں، تورانی تحریکیں وہاں پہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، مطلب ہے کہ اس کو عثمانی سلطنت جو تھی، جو ایک بڑی سلطنت تھی، اس کے جو ہے وہ ٹکڑے بخیے ہونے کو تھے، مطلب ہے کہ ایک جنگ کا ایک نقشہ جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ ہندوستان جو ہے وہ برطانوی غلامی میں آ چکا تھا، ایران پہ جرمن اور برطانیہ کے جو ہے وہ پنجے گڑے ہوئے تھے، مطلب ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ زب و حالی کا شکار تھے اور پس رہے تھے۔ تو ان حالات میں علامہ محمد اقبال نے جو بر صغیر کے مسلمان، یعنی ویسے تو عام طور پہ تمام مسلمانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اقبال نے بنیادی طور پر جو مسلمانوں کے جو دل میں جو سوالات ابھر رہے تھے اور جو تھے وہ ان کے دل کی بات کہی، اور انہوں نے خود بھی کہا علامہ اقبال نے کہ وہ تمام میں نے وہ اس میں باتیں پیش کر دی ہیں کہ جو کہ مسلمانوں کے دل میں اس وقت بیدار پیدا ہو رہی تھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ نے اپنی اس گفتگو کے ابتدائیے میں بتایا کہ 31 بند علامہ اقبال نے اس کے لکھے، تو ایک طویل نظم میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اگر ہم اردو کی طویل نظموں میں اس کی بات کریں تو اس میں کیا حیثیت اس کو حاصل ہے؟ دیکھیے، یہ فنی نقطہ نظر سے تو یہ اقبال کی بہت اعلیٰ نظموں میں سے ہے، جس کی فنی طور پر اس کے بعد بہت زیادہ تقلید بھی کی گئی، یعنی کہ اس کے تاثرات میں بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ اس طریقے سے لکھی گئیں۔ اس میں اقبال کا جو ایک یوں کہیے کہ ایک بہت اعلیٰ اور مطلب اردو نظموں میں جو کہ اجتہاد ہے یوں کہیے تو وہ یہ ہے کہ شکوہ کرنا، اور وہ خاص طور پہ خدا سے شکوہ کرنا۔ تو مطلب ہے کہ ہے بجا، وہ دوسرا بند جو ہے اس کا، اس میں وہ کہتے ہیں ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھی مسلمان ہیں تو تسلیم کرنا اور جو ہے خدا کی رضا میں راضی ہو جانا، تو یہ تو ہماری بالکل ٹھیک بات ہے، درست ہے۔ تو پھر آگے جو ہے وہ اس میں اسی بند میں کہتے ہیں کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ اور اس کا جو ابتدائیہ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں تغزل کی شان بہت زیادہ موجود ہے، مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ اقبال نے شکوہ کیا ہے اور خدا سے شکوہ کیا ہے، یعنی کہ براہ راست مسلمانوں کو بتایا کہ وہ خدا سے مخاطب ہوں۔ پہلا تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ براہ راست خدا سے مخاطب ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو شکوہ کیا ہے وہ خدا سے شکوہ کیا ہے۔ اب مسلمان ایک مطلب ہے کہ خدا سے شکوہ کرے، کہ خدا جس کے سامنے تسلیم ہو جانا اور جس کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے،
اس کے سامنے شکوہ کرنا. تو سب سے بڑی جو اقبال کے سامنے مشکل ہوگی یقیناً یہی ہوگی کہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ ادب کے تقاضے بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوٹیں اور جو ہے وہ شکوہ بھی ہو جائے اور پھر نظم کا جو تغزل ہے نظم میں وہ بھی اسی طریقے سے برقرار ہے. اور اس کے کئی اشعار آپ اٹھا کے دیکھیے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ غزل کے اشعار ان کو آپ الگ کر لیں تو مثال کے طور پہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہرجائی ہے اور آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب ان کو اگر ان اشعار کو اگر الگ کریں تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے اشعار بہت سے ہیں اس میں کہ غزل کے شعر ہیں یا نظم کے شعر ہیں. تغزل کی شان بھی اسی طریقے سے موجود ہے. پھر اس میں نفسیاتی حربے ہیں کئی قسم کے. مثال کے طور پہ کہ جب کسی سے شکوہ کیا جاتا ہے تو ساتھ میں اس کو جو مطلب ہے کہ غیرت جیسے دلائی جاتی ہے نا کہ بھی تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ کیا تجھے یہ منظور ہے کہ یہ ہو جائے, کیا تجھے یہ منظور ہے کہ یہ ہو جائے. تو مطلب اس میں نفسیاتی حربے انہوں نے بہت علامہ اقبال نے استعمال کی. تو اور جو شروع بھی کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے تمہید کے 2 اشعار ہیں جو شروع کے ہیں جو 2 بند ہیں. پہلا بند ہی دیکھیں کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں جی اور نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو مطلب ہے کہ پہلے بند میں ہی اگر آپ اس کو دیکھیے تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے نا اس کا آغاز کیا ہے کہ جی میں جو ہوں بلبل کے جیسے بلبل ہے اور وہ جو پھول کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ جو نغمہ سرائی کرتا ہے اور وہ پھول اس کو مطلب ہے کہ اس کی بات سن کے اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو کہتے ہیں کہ جی کیا جو ہے وہ میں بھی اس بلبل کی طرح ہو جاؤں. اچھا اور ایک بات یہاں اپنے طالب علموں کے لیے میں ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ ہمارے یہاں اقبال کی شاعری میں بلبل کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو بلبل عام طور پہ ہمارے یہاں جو ایک وہ سیاہ چڑیا ہوتی ہے چھوٹی سی اس کو سمجھا جاتا ہے تو وہ بلبل نہیں ہے. بلبل جو ہے یہ ہندوستان میں جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. یہ زیادہ تر فارس کے علاقہ وہاں پہ اس کا تصور موجود تھا. سفید رنگ کا ایک پرندہ تھا اور اس کی آواز بہت خوبصورت آواز تھی کہ مطلب ہے کہ جب یہ بولتی تھی تو مطلب آدمی کو مجبور کر دیتی تھی کہ اس کی طرف جو ہے وہ مطلب ہے کہ نا محو ہو جائے اور اس کو جو ہے نا مطلب متوجہ ہو جائے اور گم کر دیتی تھی اپنے آپ میں. تو وہ پھول کے عشق میں جو ہے وہ مبتلا ہے. تو پھول کے سامنے جب وہ بات کرتی تھی تو پھول ظاہر ہے اس کا جواب نہیں دے سکتا. تو اقبال اسی طرح جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں کہ میں کوئی جو ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں یعنی کہ میری جو قوم تڑپ رہی ہے اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے بعد میں مطلب یہ ساری باتیں سن کے اور میں کیسے اپنے آپ پہ جو ہے وہ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. خاکم نہیں میرے منہ میں خاک خاکم بدہن میرے منہ میں خاک ہے نہیں میرے منہ میں ادب کو کہ مجھے جو ہے وہ شکوہ جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے اس کے تشبیہات ہیں اس میں استعارے ہیں اچھا تلمیحات ہیں بڑے بڑے واقعات کو اقبال نے جو ہے وہ ایک ایک جملے میں ایک ایک مصرے میں پرو دیا. بہت بڑا کمال ہے اقبال کا. مطلب مسلمانوں کو جو ان کا عروج اور وہ اس کو دکھایا گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ کہتے ہیں تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے. اب یہ در خیبر کو اکھاڑا اب یہ تلمیح ہے. پورا واقعہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے گئے پھر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوا. مرب انتر کو انہوں نے جو ہے وہاں وہ جو ہے وہ قتل کیا اور جو ہے در خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا. تو مطلب اقبال اسی طریقے سے اچھا کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو. اچھا پھر اس میں جو ہے وہ ایران کے جو ہے جو پارسی مذہب کی اس کی پوری تاریخ ہے کہ وہاں پہ جو آگ کا جو ہے وہ الاؤ جلتا تھا اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اس کو ختم کیا اور کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. یعنی کہ پارسیوں کے نزدیک جو ہے وہ 2 خدا تھے ہرمن اور یزداں. ان کے ہاں 2 ہی کا تصور تھا یعنی کہ ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا. تو انہوں نے کہا وہ بدی کے خدا کو کس نے مٹا دیا ختم کر دیا یعنی ایک خدا کا تصور دیا وہ ہم تھے. اچھا شہر قیصر کی بات کی کہ شہر قیصر کو جو ہے وہ کس نے سر کیا. اچھا شہر قیصر جو ہے وہ قسطنطنیہ تھا جو کہ بازنطینی جو ریاست تھی اس کا اور یہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا. موجودہ استنبول غالباً اس میں جغرافیائی حدود میں ہے اس وقت. تو اس کو جو ہے 1453 میں سلطان محمد فاتح نے جو ہے وہ فتح کیا تھا. اسی لیے فاتح کا لقب بھی اس کو ملا تھا. اور آپ کے لیے ایک اور بھی بات میں بتاؤں یہ اپنے طالب علموں کے لیے کہ ہمارے ہاں جو چاند تارے کا جو یہ نشان ہے چاند کے اوپر جو تارہ بنا ہوا ہے تو یہ جو ستارہ ہے یہ جب اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے تو یہ قدرتی طور پر جو ہے جب فتح کر کے وہاں داخل ہوا ہے تو آسمان پر اسی طرح یہ چاند تھا اور اس چاند کے جو ہے وہ اوپر اسی طرح ستارہ تھا. تو اس نے پھر اس کو دیکھ کے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میری فتح کی علامت قرار دیا ہے. تو اس وقت پھر ترکی میں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس نے اپنے جھنڈے پہ چاند اور ستارہ اس طریقے سے جو ہے وہ بنایا تھا. تو یہ پھر یہ جب ہمارے ہاں یہ قومی ترانہ لکھا گیا تو اس میں پھر خاص طور پہ ترجمان ماضی شان حال تو اسی طرف اشارہ ہے.
تو بڑے خوبصورتی سے اقبال نے اور پھر تمہید باندھ کے اور پھر بہت خوبصورت انداز سے اس کو جو ہے وہ لے کے چلے ہیں تلمیحات میں، تشبیہات میں، استعارات میں. تو یہ اس قسم کا شکوے مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کی عروج و زوال کی داستان نے پہلے بھی حالی نے مسدس لکھا، لیکن وہ اس میں وہ ایک مرثیے کے عناصر تو موجود ہیں، اس میں مطلب ہے کہ دکھ ضرور ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے رونا ضرور آتا ہے، لیکن اس میں جو جوش ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو اقبال نے خاص طور پہ اس میں نفسیاتی حربوں کو بہت زیادہ وہ کام میں لے کے آئے ہیں. تو اس اعتبار سے ان حوالوں سے دیکھا جائے، اس کی ایجاز و بلاغت کے حوالے سے دیکھا جائے، اس کے تغزل کے حوالے سے دیکھا جائے، تلمیحات میں جو انہوں نے بڑے بڑے واقعات کو اور پس منظر کو جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو اردو ادب میں اس کا بہت بڑا مقام ہے. اور یوں کہیے کہ اس کا تتبع آج تک نہیں ہو سکا، یعنی شکوے کے مقابلے میں کوئی دوسری نظم آج تک ایسی لکھی ہی نہیں جا سکی. اگرچہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی اس کے تاثرات سے لکھنے کی کوشش کی، لیکن جو اقبال لکھ گئے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ دوبارہ کسی نے نہ کوئی لکھ سکا اور شاید نہ لکھ سکے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں اور پڑھنے میں آتا ہے، اور میں چاہوں گا ہمارے جو طلباء ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی یہ فرمائیے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ جب اقبال نے شکوہ لکھا تو ان پہ پھر خاصی اس وقت کے جو علماء تھے ان کی جانب سے تنقید بھی کی گئی. اس کی اگر ایسا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ جی اصل میں تنقید اس وجہ سے بھی کی گئی، بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے میں نے پہلے کہا، اصل میں جو شاعری ہے بنیادی طور پر اس میں کنائے ہوتے ہیں، اس میں استعارے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ اس وقت بھی ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی بات کہ بھی مسلمان، اور اقبال نے اس میں کہا ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور، تو مطلب ہے مشہور ہیں مسلمان نے تو تسلیم و رضا، لیکن حالات ایسے ہو گئے شکوائے درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں، کہ مطلب ہے کہ بہت مجبور ہیں کہ قصہ درد سنانے کے لیے، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں، کہ مطلب ہے کہ مجبوری کی حالت میں ہم نے جو ہے وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دل میں. اچھا پھر بات یہ ہے کہ اب جب جو سوالات تھے، اب ان سوالات کو، ان چیزوں کو اگر دبا دیا جائے، عام طور پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ہے وہ، یا ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر کوئی بھی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے یا ایسا جس کو ہم پسند نہیں کرتے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی تقدیر نے، مطلب تقدیر میں یہ لکھا تھا. تو تقدیر میں کس نے لکھا تھا؟ تو خدا نے لکھا تھا. مطلب ہے کہ آپ یوں کہیں کہ براہ راست نہیں، تو مطلب ہے کہ غیر راست طریقے سے تو ہم خدا ہی سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزیں ہمارے دل میں تو موجود ہوتی ہیں. اقبال نے تشبیہات اور استعارات کی صورت میں ان کو بیان کیا. تو لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے بعض، چونکہ وہ اس کو شعری کو، اصطلاحوں کو، ان تشبیہات و استعارات کو نہیں سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی گستاخی کی بات ہے کہ خدا کے حضور ایسے شکوہ کیا جائے. تو پھر اقبال نے ظاہر ہے پھر جواب شکوہ لکھ کے اس کا پھر جواب بھی دیا. تو جواب شکوہ پہ کا بھی ہمارے جو ہے وہ کوڈ جو 303 ہے، اس میں ایک الگ جو ہے وہ ایک باب ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو جی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میں جو آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا، اقبال نے جس طرح شکوے میں جو چیزیں بیان کی ہیں، اس وقت کے شعراء کی یا ماضی کے شعراء کی ہم بات کریں یا اب تک اس کے بعد بھی ہم دیکھ لیں، ایک صدی کے قریب گزرنے والا ہے وقت، وہ اثر، وہ اثرات جو ہیں، وہ محبت جو ہے، یا وہ نقطۂ نظر ہمیں نظر نہیں آتا. کہ اس کی وجہ اقبال کی شخصیت تھی، یا کہ اقبال جیسی سوچ کسی اور شعر میں نہیں پائی جاتی تھی شاعر میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اقبال ایک نظریہ لے کے آیا. یہ جو شکوہ ہے یہ اقبال کی شاعری کے تیسرے دور میں، یعنی جو ان کی شاعری کا جو تیسرا دور جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پہلا دور ان کا 1905 تک کا ہے. 1905 تک کا جو اقبال کا دور ہے، اس میں علامہ اقبال کے ہاں قوم کا درد پایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں، وہ کسی اور تنظیم کے نہیں، انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھتے تھے. اگرچہ وہ ہندوستان کے جو دیگر لوگ تھے اور جو مطلب غیر مسلم تھے، تو وہ بھی، ان سے بھی علامہ اقبال کو ہمدردی تھی اور ان سب کی بات کرتے تھے، لیکن جو بات وہ کرتے تھے وہ انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم سے کرتے تھے. تو اس کے بعد جب وہ 1905 میں جب وہ انگلستان گئے ہیں اور 3 سال وہاں رہ کے آئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں پہ یورپ میں دیکھا، تو اس کو باقاعدہ ان کی ایک نظم ہے شیخ عبد القادر کے نام، کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہو گیا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو وہاں سے ایک پروگرام بنا کے آئے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، طلبہ علی گڑھ کے نام انہوں نے لکھا، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. تو 1908 کے بعد جب وہ آئے ہیں تو ان کی شاعری کا مطمع نظر بالکل بدل گیا تھا. وہ نظریات کے ساتھ واپس آئے تھے، ایک نظریہ لے کے. اس سے پہلے ان کے دل میں وطن کی ہمدردی موجود تھی، اہل وطن کی ہمدردی موجود تھی، مسلمانوں کی ہمدردی موجود تھی.
لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو واپس آنے کے بعد وہ ایک نظریے کے، اور علامہ محمد اقبال واحد ایسے اس وقت کے لیڈر ہیں اور اس وقت کے ایسے رہنما ہیں کہ تمام دیگر جو لیڈر تھے، جو مفکر تھے، ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن 1908 کے بعد علامہ اقبال کے نقطہ نظر میں آپ کو کہیں کسی جگہ تبدیلی نہیں ملتی. حتیٰ کہ قائد اعظم کو بھی آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کے بھی نظریات میں تبدیلی ملتی ہے. اور 1936 کے بعد سے پھر جو ہے وہ یوں کہیے کہ قائد اعظم جو ہے وہ باقاعدہ ایک موٹو لے کے اور اس پہ جو ہے نا، تو لیکن اس سے پہلے قائد اعظم کے نظریات میں اقبال جس نقطہ نظر پہ شروع سے 1908 کے بعد رہیں، آخر تک اسی نقطہ نظر پہ، مطلب ایک نظریے کے ساتھ، ایک پورے درد کے ساتھ وہ چلے ہیں. اور انہوں نے اگرچہ بعد میں بھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو پلیٹ فارم سے کیے، لیکن ان کا جو ہے وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا. انہوں نے ایشیا کی بات کی، پورے ایشیا کی. ان کا دل جس غم سے رنجور تھا، جس غم و اندوہ کا شکار تھا، اور جو مطلب غم ان کے دل میں ٹھاٹھے مارتا تھا، مطلب شکوہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، ہیں جی، تو اور پھر کہتے ہیں جی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. تو وہ جو اثرات تھے، وہ جو نظریات تھا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا شاعر. ان کو مطلب ہے کہ اگرچہ انہوں نے یہ اس کا نفی کی کہ جی مجھے شاعر نہ کہا جائے، لیکن یہ ہے کہ علامہ اقبال شاعر تھے. باقی اس کے بعد جن لوگوں نے نظمیں کہیں، جن لوگوں نے بات کی، خاص طور پہ شاعروں نے، تو کہیں ان کے ہاں نعرے کا رنگ آ گیا. مثال کے طور پہ ترقی پسندوں کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو ہے وہ ایک نعرے کا عنصر آ گیا، وہاں شاعری پس پشت چلی گئی. اقبال کا سب سے بڑا جو ہے وہ کارنامہ یہ ہے کہ اقبال نے نظریہ بھی پیش کیا اور شاعری کے جو تقاضے تھے ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا. تو اقبال کے ہاں جو نظم ہے اس میں اسی وجہ سے اتنی تاثیر ہے کہ ایک تو درد بھی ہے اور فن کے تقاضے بھی پورے ہیں. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی نظریہ آ جائے تو وہاں فن پس پشت چلا جاتا ہے، جہاں فن آ جائے وہاں نظریہ پس پشت چلا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے. اور دوسرا پھر یہ تھا کہ اس وقت علامہ محمد اقبال نے جو مسلمانوں کو مخاطب کیا، اور وہ جلسے اور وہ باقاعدہ، اور وہ اس وقت مسلمانوں میں ایک یوں کہیے کہ بیداری کی ایک لہر بھی پیدا ہو گئی تھی، اور براہ راست وہ برطانوی جو ہے تسلط کا شکار تھے، نوآبادیاتی تھے. اور پھر یہ کہ بہت زیادہ مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ دیگرگوں ہو چکی تھی کہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ سوچ بچار کریں. ان کو ایک رہنما کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو کہ ان کو بیدار کرے، ان کے لیے مشعل راہ بنے. وہ علامہ اقبال کی صورت میں انہیں جو ہے وہ میسر آ گیا. اور لہٰذا جب وہ علامہ اقبال کی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو جب وہ بات دل سے نکلی، اس نے اثر کیا، تو پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے پاکستان بھی حاصل کر لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں چاہوں گا ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس نظم کی اگر ہم بات کریں شکوہ کی، تو ہمارے طلباء کے لیے یہ فرما دیجیے گا کہ بنیادی طور پر اقبال نے کیا پیغام ہماری نوجوان نسل کو یا مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں اس نظم کا جو اگر آپ مکمل طور پہ اس کے پیغام کو دیکھیں تو جواب شکوہ کے بعد ہی ہم ان کو صحیح طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں. اس نظم میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو ایک دو بند ہیں ان میں تو علامہ اقبال نے تمہید باندھی، پھر 3 سے جو 13 تک جو اس کے بند ہیں اس میں مسلمانوں کا جو عروج، جو کارنامے تھے وہ بیان کیے. مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو کارنامے تھے ان کا ماضی جو ہے وہ اس کی بازیافت کی جائے اور نوجوانوں کے سامنے ان کے شاندار ماضی کو رکھا جائے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، سیکھیں. اور پھر اس کے بعد جو 24 تک بند ہیں اس میں پھر کہ زوال کی وجوہات کیا ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ کیوں حاصل کر رہے ہیں دنیاوی، اور مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں. تو یہ بنیادی طور پر ایک سوچ اور ایک فکر کی دعوت تھی کہ ہم جو لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے، عوام تک یہ بات پہنچے، جوانوں تک یہ بات پہنچے، اور وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیا کہ وہ وجوہات کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنا شاندار ماضی جن لوگوں کا تھا تو وہ کس وجہ سے زوال کا شکار ہو. جب تک ہم سوچیں گے نہیں تو ظاہر ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ سوالات ہمیں پیدا ہونے چاہیے کہ ہم اتنا شاندار ماضی رکھنے کے بعد جو ہے وہ آخر کار وہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ہم اتنا جو ہے اس قدر زوال کا شکار ہو گئے. تو جب اس کا ہم جواب ڈھونڈ لیں گے تو ہم خود بخود جو ہے وہ ترقی کریں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر اقبال نے ایک سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ اس کو ضرور اٹھائیے، اس کو دبائیے نہیں، اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں. بالکل جب تک آپ سوال آپ کے ذہن میں نہیں اٹھیں گے تو آپ جواب کیسے مطلب ہے اس کا دیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ سوالات تھے. اور پھر اس میں جو ہے مطلب آپ یوں ہے کہ ایک دعا بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے کہ پھر دوبارہ ایسا ہو جائے کاش،
ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب ہے کہ مایوسی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے پھر جواب شکوہ لکھا، اور جواب شکوہ کے پھر وہی آپ دیکھیے وہ جو سارے سوالات تھے، یعنی کہ خدا کی طرف سے وہ غیبی آواز بن کے جو وہ الہام ہوتا ہے، اور پھر ان کے ساروں کے جوابات بھی ملتے ہیں. تو یہ شکوہ اور جواب شکوہ ایک مکمل جو ہے وہ ایک یوں کہیے کہ مسلمانوں کے لیے جو سوالات ان کے ذہن میں اٹھ سکتے تھے اور جو خدا کی طرف سے انہیں جواب مل سکتے تھے، تو وہ مکمل طور پر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال نے اس کو نظم کی صورت میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہراز زادی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر اقبالیات. اور ناظرین، آج کے نشست میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اقبال نے جو شکوہ لکھا اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا مرکزی خیال کیا تھا، اور ہمارے پڑھنے والے سننے والے ان کے لیے جو اقبال نے ایک فکر دینے کی کوشش کی وہ کیا تھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جواب شکوہ کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے کورس کوڈ میں بھی شامل ہے، اور کنکلوئن کی طرف بھی جائیں گے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا جو کنکلوئن ہے وہ ہم جواب شکوہ کے بعد ہی زیادہ بہتر طور پر اپنے ناظرین کو اور اپنے طلبہ کو بتا سکتے ہیں. تو آج کی نشست سے اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.